Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students and viewers, how are you? امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی آج ہم فرسٹ انیشیل گریڈ سے لے کر ایم اے لیول تک کے ہاؤ کین وی گیننگ گڈ مارکس اینڈ پوزیشن ہولڈر کیسے ہم بن سکتے ہیں، کیسے اچھے ہم نمبر لے سکتے ہیں. تو آئیے آج ہم سمجھتے ہیں ایسے ٹپس جن کی وجہ سے ہم اپنے مارکنگ بہتر کر سکتے ہیں، اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھ کر کوئی بھی کام حدیث پاک میں ہے کہ بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ ادھورا یعنی انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، نام مکمل رہ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر انشاءاللہ. اس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، ایسی ٹپس، ایسی باتیں جس کی وجہ سے ہم پیپر مارکر کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کی توجہ حاصل کرنے کے بعد اچھے نمبر ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بہت سیکھنے کو ملے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے کسی بھی پوئٹری، کوئی بھی پوئٹری ہے، حمد ہے فار ایگزامپل، یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ انیشیل گریڈ سے لے کر لاسٹ ایکول ٹو ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی لیول تک جو ہے ان کی شروحات پڑھائی جاتی ہیں، سیکھی جاتی، پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے بغیر کائنات ہی انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے. اب دیکھیے حمد کیوں پڑھائی جاتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ قرآنک ریفرنس کے حوالے سے بھی اس کو اگر ہم جوڑیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. جب ہم پوری کائنات میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ دو نظریات سامنے آتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا ہے یا ہر چیز خدا سے ہے. اگر ہم ڈیپلی سائٹ کریں ایوری تھنگ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو باٹم ہے، اس کی جو بیسک ہے، بنیاد، وہ یہ نکلتی ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے. تو اے ناظرین، ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم حمد کی کسی بھی گریڈ میں تشریح کرتے ہیں، کوئی شعر ہم پڑھتے ہیں حمد کا، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے. حمد کا جو بھی شعر آیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی اہمیت لکھنی ہے کہ اس کی اہمیت کیوں ہے، حمد کیوں پڑھی جاتی ہے، کہ حمد کی وجہ سے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عقائد، ہمارا فیتھ، ریلیجس، ہماری سوچ، فکر یہ سٹرونگ ہوتی ہے، یہ مضبوط ہوتی ہے. اس لیے خاص طور پر لینگویجز میں، انگلش میں، اردو میں اور ہر سلیبس میں تقریباً حمد اور نعت کی بہت امپورٹنس اور سگنیفیکیشن ہے. تو ناظرین، سب سے پہلے اہمیت آپ نے لکھنی ہے کہ حمد کی اہمیت کیوں ہے. حمد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے اور قرآن مجید میں بیشتر آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے پورا قرآن فل ہے، بھرا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ نے اوپر شعر لکھا، اصل اوریجنل شعر جو آتا ہے اکارڈنگ ٹو یور سلیبس، وہ لکھنے کے بعد اہمیت آپ اجاگر کریں گے کہ حمد کی کیا اہمیت ہے، حمد کیوں جو ہے نا وہ ہمارے سلیبس میں انکلوڈ ہے. اس کے بعد آپ تعریف لکھیں گے، ڈیفینیشن لکھیں گے. حمد اصل میں اس کی پروننسیشن کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے، کئی حمد پڑھ دیتے ہیں، تو اس لیے حمد گڈ اینڈ بیسٹ پروننسیشن آف دس ورڈ از حمد. دال قلقلہ بھی ہوگا، جو لوگ عربک جانتے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ بھی ہوگی. بہرحال ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، جسٹ تعریف لکھنی ہے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں
شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستائش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں بیان کرے، ایسی نظم کو حمد کہا جاتا ہے۔ اصناف سخن کے لحاظ سے یہ اس کی ڈیفینیشن آپ نے لکھ دی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ایسی بات جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، ایسی بات نہیں بلکہ ایسی نظم جس میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، ثنا، تعریف بیان کرے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، فرسٹ آف آل ہم کیا ریڈ کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر اس کا ٹرانسلیشن ذہن میں ہو کہ پاک ہے وہ ذات، ہم شروع ہی ہم سے کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے۔ پھر نماز میں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اعراب کی خاص طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو اول تو اوائڈ کریں، اگر آپ نے قرآنک ریفرنس دینا ہے، کوئی حدیث لکھنی ہے تو وہ شوڈ اوائڈ، ہمیں اعراب سے اجتناب کرنا پڑے، کیونکہ اس سے معانی تبدیل ہو سکتے ہیں، میننگز کین بی چینج، کیونکہ غلطی سے ہم اتنے بڑے مفتی یا عالم ہیں نہیں کہ جو عربک لینگویج کو ہم پڑھ سکیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ابھی ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ جب ہم کسی شعر کی تشریح کریں گے تو اس میں اسپیسیفکلی کوٹیشنز کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے، اہمیت دینی ہوتی ہے، اسی کے مارکس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کے مطابق اکارڈنگ ٹو آل بہت 2 ورسز ہیں ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آپ نے شعر کی تشریح کے دوران لکھنی ہے کہ مطابق، شعر کے مطابق، یہ دونوں آپ کوئی بھی حمد کا، کسی بھی حمد کا کوئی شعر آ جائے تو وی کین رائٹ بوتھ دیز، ہم دونوں لکھ سکتے ہیں، یہ یا چاہے ایک بھی لکھتے ہیں، ٹائم کی قلت کے سبب تو اٹ ول بی انف انشاءاللہ، سفیشینٹ ہوگا کہ اگر ہم ایک آیت بھی لکھ دیں۔ بہرحال یہ آیت ہے جو کہ بچے کی زبان زد عام ہے، سورہ اخلاص کی یہ شروع والی آیت ہے، یہ پہلی، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح یہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پہلی کا ترجمہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، God is one، اللہ المیٹی از ون، اللہ المیٹی از ایوری ویئر۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کو مائیں سکھا رہی ہوتی ہیں کہ کوشچن کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ اوپر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جگہ مقید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو لمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ لیک آف نالج بھی ہے ایک طرح سے۔ باقی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ آیات قرآنی ہوگی، احادیث رسول نبی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حمد کے بارے میں، کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہو یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین آگے اشعار، اس کے مطابق حمد کے ریلیٹڈ شعر آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ حمد کا شعر اوپر آپ نے لکھا، علامت شعریہ یہ بھی آپ نے لازمی دینی ہے، شعر کی علامت۔ اگر تو وہ مقطع کا شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ نے یہ والی علامت ضرور دینی ہے، یہ اسے کہتے ہیں علامت تخلص۔ جیسے ابراہیم ذوق ہے، غالب ہے، ان کے اوپر یہ آتی ہے۔ شعر جو ہے نا فار ایگزامپل اس کے مطابق یہ کرتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اس میں ایک ورڈ اللہ 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 5 مرتبہ ہے، تو اس کو جتنی مرتبہ زیادہ لکھیں گے بھی، نیت کریں اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب آپ دوسری طرف آئیے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اہم پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اس میں چاہے کمپوزر کی مسٹیک ہو یا نہ ہو، وہ لکھے یا نہ لکھے۔ کمرشل بکس ہوتی ہیں
تو وہ اگر لکھنے میں کوتاہی برت جائیں تو ہمیں ایز اے امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سنیں پڑھیں، ہم پر یہ کم از کم ایک مرتبہ واجب ہے کہ ہم وہاں پر ضرور پڑھیں اور ضرور اس کو لکھیں۔ نعت کہتے کس کو ہیں، اس کی اہمیت کیوں ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ چاند پیدا کرتا نہ زمین پیدا کرتا۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، تو اس لیے یہ اس کی اہمیت میں یہ باتیں آپ نے لکھنی ہیں۔ دوسری بات، اس کی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے کہ نعت کہتے کس کو ہیں۔ ایسی نظم جس میں شاعر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش، تعریف، حمد و ثنا بیان کرے، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اکارڈنگ ٹو یور کپلیٹ، جو آپ کا شعر ہے اس کے مطابق کی تشریح کرنے ہیں، جیسے کہ حمد میں کرنی ہے اسی طرح نعت میں کرنی ہے۔ پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ اعراب اگر کوئی ورڈ معرب ہے یا مفرس ہے، یعنی فارسی سے کنورٹ ہوا ہے یا عربی سے آیا ہے لینگویج میں ہے، اردو زبان میں، تو جب تک آپ اس کے اوپر اعراب نہیں لگائیں گے اس میں کنفیوژن ہوگی۔ تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اعراب کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اقوال بزرگان دین ہیں، آپ کی نعت کے مطابق کوئی شعر ہے تو اس کے مطابق اس کو آپ لکھیں۔ اقوال بزرگان دین لکھ سکتے ہیں درمیان میں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی۔ کوئی حدیث ہے، جیسے قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں میں نے، اس میں ایک سیکوینس، ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ وی شوڈ رائٹ سیکوینس وائز۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل ہمیں لکھنی چاہیے قرآن مجید کی اہمیت چونکہ زیادہ ہے۔ اس طرح جب کتب رکھتے ہیں تو کتابوں کی جو ایک تنظیم اور ترتیب ہے وہ بھی ایسے ہی لکھنی ہے۔ اب ہم پہنچے تھے آیات قرآنی، اوپر آپ نے لکھنی جیسے یہ لکھی ہے، حوالہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ پھر ایک اور آیت اگر آپ لکھنا چاہیں، if you have a time، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو خوش خط کر کے کٹ مارکر سے اگر آپ کوٹیشن کو ہائی لائٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے اور آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس کے اکارڈنگ ایک تو ہنٹ میں نے آپ کو شروع میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہم مکمل درود پاک لکھنا، جہاں بھی حدیث آپ لکھیں تو اس کے مطابق آپ نعت کے مطابق اگر آپ حدیث لکھنا چاہیں تو آپ حدیث لکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کسی شخص کا ایمان، اس کا فیتھ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی مال، جان، اولاد سب سے بڑھ کر میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور بھی کافی ساری ہولی قرآن ورسز یو کین رائٹ ان یور پیپر۔ اشعار لازمی لکھنے ہیں، اشعار کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جب ہم حمد کی یا ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرتے ہیں تو اینڈ میں 2 یا 3 شعر لازمی لکھنے چاہیے۔ جیسے کہ شاید اس کے مطابق ہی کہا ہے نعت میں، یہ شعر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ اگر ریتمیٹک فارم میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سرور بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ اور نعت اور ہم جب بھی پڑھیں اس کو اپنی فرسٹ کاپی کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں آپ، پہلے پیج کے اوپر مکمل، اور اس کو یاد بھی کریں اور اس کو ترنم کے ساتھ تمام طلباء کو، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو دہرائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبت رسول میں اور محبت الہی میں
اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں درست طریقے کے ساتھ حمد اور نعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اچھے نمبر لینے کی ہمیں اس کے مطابق کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کو پھل ملتا ہے، اس کی کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ جتنی اپنی لکھائی، رائٹنگ، کٹ مار کر، یہ ٹپس ہیں، اگر آپ ان کو بہتر کریں گے، اس پر ایکٹیو آن کریں گے، تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ یو کین گین فرسٹ پوزیشن انشاءاللہ۔ اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔